نحمدو نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم علماء کرام اور میرے ہم سفر ساتھیو، السلام علیکم۔ موضوع سخن کا آغاز آقا دو جہاں، آقا دو جہاں، سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، عرب کے شہزادے جناب محمد الرسول اللہ کے نام و نامی اسم گرامی سے کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ رب لم جزل نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، اے میرے لاڈلے پیغمبر، آسمان کے جس کونے پر، زمین کے جس خطے پر، پانی کے جس قطرے پر، انسان کے دل و دماغ اور زبان پر تیرا نام ہوگا، اس پر میں اپنی رحمت کی بارش کو برسا دوں گا۔ حاضرین کرام، آج میں سیرت کی پتیوں میں سے صرف ایک پتی توڑ کر، سیرت کے گلدستوں میں سے صرف ایک پھول توڑ کر، سیرت کی مہک میں سے صرف ایک خوشبو نکال کے سیرت و رسالت کا وہ نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں، تاکہ ساری کائنات کو پتہ چل جائے کہ میرا نبی کتنا عظیم ہے، میرا نبی کتنا اعلیٰ ہے۔ سامعین اسی وقت میرا تجھے عقیدہ ہے کہ اگر عدل و انصاف کے ایک پلے میں اس کائنات کی 18,000 مخلوقات کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کو رکھ دیا جائے، تو اس کائنات کی 18,000 مخلوقات میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک جائے گی۔ بے شک اسلامی بھائیوں، کیونکہ جب عرش کا شمیانہ نہ تھا تو نور محمد تھا، بے شک جب حوض کوثر نہ تھا تو نور محمد تھا، جب کعبہ نہ تھا تو نور محمد تھا، جب جن و انس نہ تھے تو نور محمد تھا، جب حوض کوثر نہ تھے تو نور محمد تھا۔ سبحان اللہ۔ سامعین جی وقار، میرے اور آپ کے نبی، اس ساری کائنات کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمنہ کی گودی اطہر میں آتے ہیں تو حضرت آمنہ غور فکر کے گہرے سمندر میں ڈوب جاتی ہیں۔ انہیں بار بار یہ خیال ستاتا ہے کہ کاش آج عبداللہ ہوتے، کاش آج عبداللہ ہوتے تو ان کے رخساروں کو چومتے، انہیں دیکھ کر خوش ہوتے، ان کی انگلی پکڑ کر چلتے۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا، سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا، سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا، مگر ان سب میں سے ابو مکے کا یتیم اچھا۔ بے شک سامعین جی وقار، پھر رب کائنات کی رحمت کو جوش آتا ہے، میرا رب فرماتا ہے، آمنا آمنا تو اپنے ننھے بیٹے کے مستقبل کی کیوں فکر مند ہوتی ہے؟ ارے کیا ہوا جو اس کا والد نہیں، جو اسے دیکھ کر خوش ہوتا؟ میں اس کا رب ہوں جو اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ آمنا یہ بیٹا تیرا ہے تو نور نظر میرا ہے، سید البشر تیرا ہے تو محبوب کبریا میرا ہے، تو اس پر جان قربان کرے گی، اس پر قرآن کو نازل کر دوں گا، اسے اپنا نصیب کہے گی، اسے اپنا حبیب کہوں گا، اس کے لیے خوشبو کو تلاش کرے گی، میں اس کے پسینے میں خوشبو کو رکھ دوں گا اور یہ اس کی نفل کی خوشبو ہوگی۔ میرا نبی جہاں سے گزرے گا راستے صاف بتا دیں گے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ آج چاند تاروں میں نصیر بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ سامعین جی وقار، میں اپنے نبی کی سیرت کا کون سا پہلو بیان کروں؟ ہاں میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے، جسے تورات بیان کرے، جسے زبور بیان کرے، جسے انجیل بیان کرے، جسے قرآن مجید کے 30 پارے بیان کرے۔ سامعین جی وقار، شیخ الہند جنت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ جنت میں حور و قصور رہتے ہیں، بے شک جنت میں حور و قصور رہتے ہیں، ہاں میرے معنی ضرور رہتے ہیں۔ ہے جنت تو میرے دل کا طواف تو کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔